گرامی اس مجالس کے بھی کچھ آداب ہیں. جب گھر سے چلیں تو نیت کر کے چلیں میں مجلس سید الشہداء میں جا رہا ہوں, اور جب نیت کر کے گھر سے چلیں تو کہیں کہ اب یہ ثواب جو میرے لیے لکھا جا رہا ہے بہت تیزی سے, میں اپنے ثواب میں اپنے والدین کو شریک کرتا ہوں اور مرحومین کا, اساتید کا, سب کا نام لیں. اللہ کے ہاں ثواب کی کمی نہیں ہے, وہ ثواب سب کو دے گا. اور جب چلیں تو انشاءاللہ آداب کے ساتھ کس طرح سے چلیں, چند ایک باتیں کہوں گا انشاءاللہ, کیونکہ لاسٹ مجلس ہے, تھوڑی سن لیجئے. تو عزیزان کرام جب چلیں تو وضو کر کے چلیں تاکہ اہتمام رہے کہ ہم مجلس میں جا رہے ہیں, عبادت کے لیے جا رہے ہیں, عبادت میں وضو سے آیا جاتا ہے. اور پھر روح کی طہارت انہی مجالس میں ہوتی ہے, تطہیر یہاں پہ ہوتی ہے, انسان کی روح اس مجلس میں پاک ہوتی ہے, گناہ دھلتے ہیں اور انسان کے بے انتہا. دو چیزیں ہیں, توجہ رکھیے گا میرے ساتھ. کچھ چیزیں ہوتی ہیں, اگر آپ نامہ اعمال میں دیکھیں نا, ایک قلم ہوتا ہے, قلم لکھنے کا کام کرتا ہے, اور ایک پاکن ہوتا ہے جسے آپ ربر کہتے ہیں, مختلف چیزیں کہتے ہیں, جو مٹانے کا کام کرتا ہے. اگر پہنچ رہے ہو, کچھ چیزیں لکھنے کا کام کرتی ہیں, کچھ چیزیں پاک کرنے کا کام کرتی ہیں. کچھ ایسے نیکیاں ہیں جن سے آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھے جاتے ہیں, کچھ ایسے نیک اعمال ہیں جس کی وجہ سے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ درود سب سے زیادہ جو ثواب ہے نا وہ صلوات کا ہے. صلوات میں یہ ہے کہ اس میں ثواب بھی لکھا جاتا ہے, گناہ بھی معاف کیے جاتے ہیں. اور یہی اثر ان مجالس کا کہ جب آپ مجالس کے لیے چلتے ہیں تو جیسے ہی چلنا شروع کرتے ہیں ثواب بھی لکھا جاتا ہے اور گناہوں کو بھی محو کیا جاتا ہے. جب آپ مجلس کے لیے نیت کر کے چلتے ہیں اپنے گھر سے کہ میں مجلس سید الشہداء میں جاؤں گا, تو فوراً بہت تیزی سے کچھ ملائکہ دائیں طرف والے بہت تیزی سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ مجلس میں جا رہا ہے, ثواب لکھنے لگتے ہیں. اور بائیں طرف والے وہ جو گناہ لکھتے ہیں, یہ گناہوں کو کاٹتے ہیں کہ میں نے گناہ لکھا تھا یہ معاف کر دیا جائے, یہ کاٹ دیا جائے. تو اس کو حکم ہو جاتا ہے کہ تیزی سے گناہوں کو کاٹنا شروع کر دو, مٹانا شروع کر دو. تو جیسے مجلس کے لیے چلتے ہیں دونوں کام شروع ہو جاتے ہیں. نیکیوں والا نیکیاں لکھنا شروع کرتا ہے, اور جو گناہوں کو لکھنے والا ہوتا ہے وہ گناہوں کو پاک کرنے لگتا. عزیزان گرامی, یہ مجالس ہیں, ان کے اثرات ہیں. اور اب کیا کریں کہ جب آ رہے ہوں تو دو باتوں کا خاص لحاظ رکھیں, دو باتوں کی تاکید کرنا چاہتا ہوں. ایک تو راستے میں یا تو اہل بیت پہ درود بھیجتے ہوئے آئیں, صلوات بھیجتے ہوئے آئیں, اور جاتے میں بھی صلوات بھیجتے ہوئے جائیں, کیونکہ آتے میں بھی عبادت کر رہے ہیں, جاتے میں بھی عبادت کر رہے ہیں. بہت سے لوگ بعض اوقات ثواب کو ضائع کرنے لگتے ہیں, الٹے سیدھے تبصرے شروع کر دیتے ہیں, جس کی ایسے بعض اوقات باتیں ضائع ہو جاتی ہیں, وہ جو انسان کا ثواب لکھا ہوتا ہے. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی ہمیں تو گناہوں کی عادت پڑ چکی ہے, اب اتنا ثواب, اتنی لمبی فہرست کون لے کے جائے, تو پھاڑ پھوڑ کے پھینک کے جائیں. وہ شروع کر دیتے ہیں غیبتیں کرنا, تو غیبت کی وجہ سے وہ اتنی جو لمبی ان کو کتاب ملی ہوتی ہے ثواب کی, وہ ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ زیادہ بری تو نہیں لگ رہی ہے؟ ابھی آخری مجلس سے میں نے کہا اس میں پیش کر دوں. اب یہ تو اب بہت دیکھیں, جو ثواب کی آپ کو ملی ہے نا, پوری کتاب ملی ہے, اس کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں, تو اس کو ضائع نہ کیجیے. جس کی آپ غیبت کر رہے ہوتے ہیں نا, اگر مومن ہو, اہل ایمان ہو, عزادار ہو, تو سارا ثواب اسے منتقل ہو جاتا ہے. اب جسے آپ نقصان پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہیں اسی کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے کوئی کسی کی غیبت نہ کریں. اب ہمارے یہاں کینیڈا میں ایک صاحب, کبھی آپ کے بیٹے کی شادی کہاں, کہنے لگا وہ یہودی سے اس نے شادی کر لی. کیوں, کیا ہوا؟ بیٹے سے پوچھا کیا, کہیں گے پورے رستے میری والدہ خواتین کی برائیاں کرتی ہوئی آتی تھیں, والد جو ہے مردوں کی برائیاں. تو میں نے سمجھا کہ شیعہ کمیونٹی کے اندر کوئی اچھے لوگ تو ہیں نہیں, تو پھر میں نے کہا باہر ہی سے شادی کر لیتا ہوں کہیں سے. تو بچوں پہ اثر ایسے غلط نہ چھوڑیں کہ جس کی وجہ سے ان کے دل اسلام سے, اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں سے دور ہو جائیں. اتنی اچھی کوشش کیجئے الفاظ پیش کرنے کی کہ تمام بچے, ان کے دلوں میں دوسرے مومنین کی محبت بڑھتی چلی جائے.